ہے جہاں کئی سال جس مسجد کی طرف منہ کر کے میرے نبی نے نمازیں پڑھائی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے فضائل بیان کیے، وہ مسجد کفر کے قبضے میں ہے۔ عراق پہ حملہ ہوا، پوری دنیا کو یہ بتلایا گیا کہ صدام حسین کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، لہذا ہم اسے ماریں گے اور اس سے ہتھیار لیں گے۔ کوئی ملک اسلامی نہیں بولا، کسی نے بات نہیں کی، کہا چلو مار لو۔ صدام کو قتل کرنا تھا، لیکن لاکھوں عراقی، عراق وہ ملک تھا جس کو عقل العرب کہا جاتا تھا، عربوں کی سب سے زیادہ ذہین لوگ عراق میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نے عراق کو پسند کیا، امام جعفر صادق نے ڈیرا لگایا عراق میں جا کے۔ عراق کی وہ بستی جس بستی کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کا مزار ہے، عراق کی وہ بستی جس میں امام حسین آرام فرما ہے، عراق کی وہ بستی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے، عراق وہ علاقہ ہے جس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، عراق وہ جگہ ہے جس کے اندر حضرت امام سیدنا جنید بغدادی کا مزار ہے، حضرت سری سکتی وہاں پہ ہے، حضرت معروف کرخی وہاں پہ ہیں، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے اندر۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا جہاں مسکن تھا، جہاں ان کا بسیرا تھا، اس بغداد پہ بم برسے۔ بغداد شریف جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کھنڈر ہے وہاں کا ایئرپورٹ، کھنڈر بن گیا۔ اور ایک صاحب، ایک بزرگ کراچی کے گزشتہ دنوں گئے تو واپس لوٹ کے کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو، تو کہنے لگے خوبصورت عربی نوجوان، بڑے خوبصورت اس کے طور طریقے، گورے سفید رنگ پر کالی سیاہ داڑھی، بڑے جیسے چاند کے گرد کالی گھٹاؤں کا حالہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ خوبصورت سا نوجوان، اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ کسی حسین گھرانے کا ہے۔ کہتے ہیں وہ میرے قریب آیا تو میں اس سے ملنا چاہتا تھا، میں نے کہا کوئی شہزادہ ہے، سے ملوں گا تو پوچھوں گا کہ تو حضرت جنید بغدادی کے خاندان کا ہے یا معروف کرخی کے، حضرت سری سکتی سے تیرا رشتہ ہے یا غوث اعظم جیلانی سے؟ تو فرماتے ہیں وہ نوجوان جب میرے قریب آ کے کھڑا ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے پھیلایا اور کہنے لگا صاحب 4 دن سے ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکی، اگر کچھ مل جائے تو میں گھر لے جاؤں۔ فرماتے ہیں میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا تو تڑپتا بھی تھا کہ اللہ یہ تو وہ جگہ تھی یہاں سے لاکھوں لوگ روز کھا کے جایا کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا جو حال ہے، ہم لوگ، اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی، مولوی، پیر، صوفی، سیاستدان، تاجر، دکاندار، مزدور، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے۔ کہنے لگے نہ تو ہمارے پاس فقیری اس طرح کی ہے جس طرح کی مولا علی کی تھی، اور نہ دولت اس طرح کی رہ گئی ہے جس طرح عثمان غنی کی تھی۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائی، ملت اسلامیہ زبوں حالی کا شکار ہے، زبوں حالی کا۔ جس طرح بھکاری ہاتھ میں کاسا پکڑ کے مانگنے جاتے ہیں نا کسی کے سامنے اور اس کی خوش آمدید کرتے ہیں، تیرے بچے جیتے رہے، اس کے سامنے جا کے اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، اس طرح ہمارے حکمران یورپ کے سامنے جا کے، امریکہ کے سامنے جا کے مانگتے ہیں، کاسا لیسی کرتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا اور کھل کے بات کروں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھوڑا اور کھل جاؤں، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو رہتے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اٹھتے بیٹھے کھاتے پیتے رشتہ داریاں مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن ان کا دل کفر کے ساتھ دھڑکتا ہوگا، ان کا باطن یہودی کے ساتھ ہوگا، اندر سے وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا مریں گے بھی تمہارے درمیان، جنازے بھی پڑھے جائیں گے، دفن بھی کیے جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو کھڑے یہودیوں کے ساتھ کیے جائیں گے۔
کھڑے عیسائیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، ہندوؤں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، سکھوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے تن مسلمان تھے، من مسلمان نہیں تھے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سست نہ ہونا۔ کیا نہ ہونا؟ اللہ فرماتے ہیں سست وَلَا تَهِنُوا، سست نہ ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا ایمان پکا رکھنا، میں غلبہ تمہیں ہی عطا کروں گا۔ فرمایا حکومتیں قیادتیں تمہارے ہاتھ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن ہو، شرط یہ ہے کہ تم پکے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ سویرے میری دکان کھلتی ہے، مجھے اس سے کیا غرض، میں شام تک بچوں کی روزی روٹی کما لیتا ہوں، بس کافی ہے۔ میرے بھائی، ہم بحیثیت باپ سوچتے ہیں، بحیثیت بیٹا سوچتے ہیں، بحیثیت بھائی سوچتے ہیں، بحیثیت برادری کے سوچتے ہیں، بحیثیت ایک کارکن کے سوچتے ہیں۔ بتلائیے نا، کبھی کبھی بحیثیت مسلمان بھی سوچنا چاہیے نا، کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میرے دین کا میرے اوپر کچھ فریضہ ہے، میں نے اپنے گھر کے لیے تو اتنا کچھ کیا ہے، خاندان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں نے اپنے محلے کے لیے کیا ہے، بستی کے